28 جی بالکل سفر امام حسن 29 میں لگ گئے ہیں جی 29 میں امام حسن کا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. آپ کے دور میں یہ جہانگیر کے دور میں اکبر کے دور میں اکبر مر گیا تھا، پھر اس کا بیٹا آ گیا تھا. وہ بیٹے نے سنا ہے کہ آپ کو پھر توبہ کرنی تھی آپ کے ہاتھ پہ. ایک قول میں نے یہ بھی سنا ہے، بلکہ پڑھا بھی تھا ایک جگہ، لیکن وہ کسی مستند کتاب میں نہیں، ایسے جیسے کہانیاں نہیں ہوتی، تو اس میں اس کو کسی حوالے سے لکھا ہوا تھا کہ اکبر نے کہا تھا بیٹا میں نے بہت سی خرابیاں پیدا کر دی اور اب تم ٹھیک کر لینا اس کو میرے بعد. نادم تھا کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اکبر کا انجام اور ٹھکانہ دکھا کے کہاں ہے. فرماتے ہیں کہ مکاشفہ جب ہوا تو میں نے دیکھا تو فرشتے آئے، تو ان کے ہاتھ میں نا پنجرا تھا، آگ سے بنا ہوا ایک پنجرا. تو میں نے اس کے اندر ایک چوہا تھا. میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بھائی اکبر ہے. تو اس کا انجام یہ ہے، کیونکہ اس میں صفت یہ تھی کہ دین اسلام کو وہ کتر رہا تھا. تو کترنا جو ہے نا چوہے کی صفت ہے، اس کو چوہا بنا دیا. تو کیونکہ اس کا جو معاملہ تھا، انسان کی ارواح جو ہے نا وہ جس صفت پر ہوتی ہیں تو وہ صفات جس جانور کی ہیں یا جس کی بھی ہیں، قیامت کے دن انسان اسی شکل پر متشکل کیا جائے گا. جیسے متکبرین کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، اور ان کو محشر میں جب لایا جائے گا تو ان کا سائز، ان کی شکل چیونٹیوں کی طرح ہوگی، اور ان کو لوگ پاؤں تلے روند رہے ہوں گے زمین میں. اور یہ جو روندے جا رہے ہوں گے تو کیسے ذلت محسوس کریں گے، کیونکہ یہ متکبر تھے. اسی طرح سفاگ لوگوں کو بھیڑیوں کی شکل میں لایا جائے گا، درندوں کی شکل میں لایا جائے گا، اور بے حیاؤں کو خنزیر کی شکل میں لایا جائے گا. بلکہ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہوگا تو ان کو خنزیر کی شکل میں لایا جائے گا. کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی جس حیت پر جن صفات کو وہ دنیا میں اختیار کرتا ہے تو اس کی روح اسی سے مانوس ہو کر اسی کی شکل پر متشکل ہو جائے گی قیامت کے دن.